نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله المولانا العلي العظيم۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک اہم صورت سورہ کہف ہے۔ اس سورہ کہف کے تعلق سے آپ کے سامنے اس کی فضیلت اور اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجالی فتنوں سے حفاظت کے متعلق بیان فرمایا ہے اس کا مختصر خلاصہ پیش کرنا ہے۔ اس سورہ کہف کے متعلق حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ کہف وہ عظیم سورت ہے، اس کے نزول کے وقت اس کے جلو میں اس کی عظمت کے پیش نظر 70,000 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے۔ اس سورہ کہف کے متعلق حدیث کی معتبر اور مستند کتابوں میں مسلم، ترمذی، ابو داود وغیرہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لے، یاد کر لے، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی دوسری روایت ہے کہ اگر اس سورہ کہف کی آخری کی 10 آیتیں یاد کر لے کوئی شخص تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جس کو حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ جو شخص اس سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتوں کو یاد کر لے، پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سر سے لے کر پیر تک ایک نور جاری فرما دیتے ہیں اور وہ اس اللہ کے نور میں آ جاتا ہے۔ اور جو شخص اس پوری سورت کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے لے کر اس کے پیر تک ایک نور جاری فرما دیتے ہیں، جو نور اور روشنی اس کو کل قیامت کے دن میدان حشر میں اس کے کام آئے گی اور وہ اس روشنی میں میدان حشر میں چلے گا۔ اور حدیث میں کہ جو شخص اس سورت کو، سورہ کہف کو جمعے کے دن تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک جمعے سے لے کر اگلی جمعے تک گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اس درمیان دجال نکل آئے تو اللہ تعالیٰ اس دجال کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو حدیث میں سورہ کہف کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ کہف کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں، یقیناً یہ بڑی عظیم صورت ہے۔ اس میں چند واقعات اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم بیان فرمائے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو اس صورت کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو یہ صورت ممکن ہو تو پوری صورت یاد کرا دینی چاہیے، ورنہ کم سے کم ابتدا کی 10 آیتیں، آخر کی 10 آیتیں تو یاد کرا ہی دینی چاہیے۔ اور جمعے کے دن اس صورت کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے ان حالات میں کہ جب کہ دجالی فتنے رونما ہو رہے ہیں اور دجال کے آنے کے
توقعات جو احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، ان پیشین گوئیوں کے متعلق محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دجال کے آنے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ اس کی اصل وقت کی تعیین، اصل تاریخ تو کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن جو مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں اور اس کی خبریں دی ہیں، وہ بہت ساری پیشین گوئیاں اس وقت وجود میں آ رہی ہیں۔ میں آپ کو مختصر یہ بھی بتلا دوں کہ یہ دجال کون ہے۔ یہ دجال شام اور عراق کی سرحدی گھاٹیوں سے نمودار ہونے والا ایک یہودی النسل ایک انسان ہے، جس کو اللہ تعالی نے دنیا میں کچھ شعبدے والی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، جو پیشین گوئیوں کے مطابق اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر کامل ایمان والا کلمہ گو دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ یہودی نسل کا دجال، کافر دجال ہے، اور اس کے پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا ہے۔ وہ دیکھنے کے اعتبار سے ٹھگنا اور اس کے قدم اس طرح سے ہوں گے، جب چلے گا تو ایڑیاں پھیلی ہوئی ہوں گی، پنجے ملے ہوئے ہوں گے، اور آنکھوں سے تھوڑا بھینگا ہوگا، اور وہ اس دنیا میں روئے زمین پر فتنے برپا کرے گا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ طاقتیں دیں گے، نقلی بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے اس کے پاس ایسے شعبدے ہوں گے، ایسی سواریاں ہوں گی، ایسی ٹیکنالوجی ہوگی جن کی بنیاد پر وہ لوگوں کو اپنی خدائی کی طرف مائل کرے گا، اور جو اس کو مانیں گے، اس کی خدائی کو مانیں گے، ان کو وہ سدا بہار کر دے گا، ان کو خوب مال و دولت سے نوازے گا، ان کو خوب فراوانی اور عیش عطا کرے گا، اور جو اس کا انکار کریں گے وہ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دے گا، وہ ان کو تکلیفیں دے گا، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت جو لوگ ایمان پر جم جائیں گے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس وقت پریشانیوں کو برداشت کریں گے، وہ جنت والے، کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ اور جو اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے، اس کے ان شعبدوں میں، اس دنیاوی ٹیکنالوجی کی اس کی طاقت کو سمجھ کر اس کی خدائی کو تسلیم کریں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کے فتنوں سے حفاظت کی دعا کی، ہم لوگوں کو تلقین فرمائی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے یہ سورہ کہف اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم اس سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں تاکہ اس دجالی فتنوں سے بچ جائیں۔ پھر وہ دجالی فتنے، وہ دجالی ایک طاقت ہے جو آج بھی وہ دجالی فتنوں کی شکل میں، جھوٹ، مکاری، عیاری کی شکل میں آج وہ دجالی طاقتیں رونما ہو رہی ہیں۔ آج دنیا میں فتنے، فساد، اور بعض لوگوں کی زبانوں پر اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو، دین کی باتوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں، یہ سب دجالی باتیں ہوتی ہیں، یہ دجالی فتنے کی زد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اصلاً کامیابی کے لیے قرآن اور حدیث ہی ہے۔ قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، صحابہ کرام کی تعلیم، صحابہ کرام کا طریقہ، وہی پہلے بھی اور آج بھی اور قیامت تک اور دجال کے زمانے میں بھی کامیاب ہونے کا وہی طریقہ ہے۔ اور پھر اس دجال کو ختم کرنے کے لیے آخری خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور نازل ہو کر اس دجال کو ختم فرمائیں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، اور تمام یہودیت کا اس روئے زمین سے، اس زمین سے فتنہ ختم ہو جائے گا،
اور اس روئے زمین پر پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کر ایمان کو پھیلائیں گے اور عدل، انصاف، امن و امان قائم ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے، اس دجالی طاقتوں سے پہلے، اس دجال کے آنے سے پہلے یہ دنیا ظلم سے، ناانصافیوں سے، عیاریوں سے، مکاریوں سے، فتنوں سے بھر جائے گی، اور آج وہ تمام تر فتنے، ناانصافی، ظلم و زیادتی رونما ہو رہی ہے۔ تو دوستو، ہمیں ان حالات میں قرآن کریم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، صحابہ کرام کی تعلیم سے اور سورہ کہف کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے سے ہمیں مربوط ہونا ہے، تاکہ ہم ہر ممکن اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس دجالی فتنوں سے بچا کر، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہونے والے اور اپنی نسلوں کو جنت میں داخل کرانے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔